دوستوں، اگر رمضان کے آخری عشرے میں خزانے لوٹنا چاہتے ہو، رمضان کی 22 تاریخ منگل کے دن اگر آپ لوگ اپنے مقدر کے ستارے چمکوانا چاہتے ہو تو پھر اس دن آپ لوگ کن فیکون کا یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اللہ والو، کن فیکون کے یہ 2 نوافل جو بندہ بھی 22 رمضان المبارک منگل کے دن پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اسے چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ آپ کے اعمال دیکھتا ہے، وہ اس عمل کی برکت سے آپ کے لیے کن فیکون فرما دیتا ہے۔ اللہ والو، کن فیکون اللہ رب العالمین کی وہ صفت ہے، میرے رب کی وہ کمال ہے کہ اللہ پاک اگر کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو کن فرما دیتا ہے، پھر فیکون وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، اسی طریقے سے 22 رمضان المبارک منگل کے دن آپ کی خدمت میں یہ کن فیکون کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اکابرین فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ 2 نوافل کن فیکون کے پڑھ لیتا ہے اور اس کے ساتھ میں اکابرین فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی یہ ایک تسبیح بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے مقدروں کو کھول دیتا ہے، اس کے نصیب کو اجاگر فرما دیتا ہے، اس کی زندگی میں اتنی مال و دولت اتنی وافر مقدار میں آ جاتی ہے کہ وہ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے تو سونا بن جاتا ہے۔ اللہ والو، آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ ان غریب لوگوں کے لیے ہے، ان پریشان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ وظائف ہمارے اوپر اثر نہیں کرتے۔ اللہ والو، یہ آخری عشرہ ہے، تاک دن تاک راتیں چل رہی ہیں۔ اگر کوئی بندہ ان راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرتا ہے اور ان وظائف کو پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین کے لیے ایسے اس کے اسباب پیدا فرماتے ہیں، اس کے لیے ایسے آسانیاں فرماتے ہیں کہ صرف وہ بندہ آنکھیں سے دیکھتا ہے کس طرح سے رب چھپڑ پھاڑ کے اس کو عطا فرما رہا ہے۔ اللہ والوں، یہ کن فیکون کے وظائف اور یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح اگر آپ لوگ میرے بتائے گئے طریقے سے ایک بار پڑھ لیتے ہیں، جو شخص بھی رمضان کے آخری عشرے میں 22ویں روزے کو منگل کے دن یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے، اس کے سارے نصیب کھل جاتے ہیں، اس کے مقدر کے ستارے چمک جاتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ شریف ہے جس کے اوپر دین اسلام کی بنیاد ٹکی ہوئی ہے۔ اگر آپ لوگ بھی اپنے مقدر کے ستاروں کو چمکوانا چاہتے ہیں، اگر آپ لوگ بھی اللہ پاک کی غیبی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی غیبی مدد کے نظارے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آج آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ رمضان کے تیسرے عشرے میں منگل کے دن جس گھر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ پڑھ لیا جائے گا، صرف ایک دن وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے، اگر آپ صبح پڑھتے ہیں تو شام تک 900 کروڑ بھی مانگو گے تو مل جائیں گے۔ اللہ والوں، رمضان کا مہینہ رحمتوں والا، بخشش والا اور جہنم کی آگ سے بچانے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو لاپرواہی میں مت گزاریے گا۔ اس مہینے کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک موقع بڑا قبولیت کا ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی فقیر بھی مانگے تو رب کی ذات بادشاہت عطا فرما دیتی ہے۔ آج رمضان کے مہینے میں منگل کے دن 22ویں روزے کو آپ لوگوں جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے، انشاءاللہ رب کریم آپ کو وہ ضرور عطا کرے گا۔ آج خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ رمضان کے تیسرے عشرے میں منگل کے دن صرف ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، رب کی ذات 70 گنا زیادہ نوازے گی، کیونکہ آج منگل کا دن قبولیت کا دن ہے۔ ویسے تو رمضان کا ہر دن ہی قبولیت اور برکت والا دن ہے، لیکن آج منگل کے دن مانگنے والا رب کریم سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، رب کی ذات جھولیاں بھر بھر کر نواز دیتی ہے، کیونکہ وہ مانگنے والے کو پسند کرتی ہے۔ اگر آپ بھی رب کریم سے مانگنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کریم سے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں تو آج 22ویں روزے
22 रमज़ान मुबारक मंगल के दिन के इस वजीफे को पढ़ लेना। रमज़ान मुबारक का महीना जब आता है तो अपने साथ रहमतें लाता है, बरकतें लाता है, कबूलियत के वादे लेकर आता है। अल्लाह वालों, जो बंदा रमज़ान की शबो रोज़ अगर वो अल्लाह पाक का जिक्र और अस्कार करता है, कुरान पाक की तिलावत करता है, रमज़ान के रोज़े रखता है, तो फिर वो अल्लाह पाक से जिस चीज़ की हाजत करता है, अल्लाह पाक उसकी हर हाजत को पूरा फरमा देता है। अल्लाह वालों, ये महीना आम महीनों की तरह नहीं, ये तमाम महीनों का सरदार महीना है और अल्लाह पाक ने इस महीने में इतनी फजीलतें रखी हैं कि जब बंदा अल्लाह पाक की ज़ात पर तवक्कुल करते हुए, अल्लाह पाक की ज़ात को रबूबियत जानते हुए, हर खालिक के कुल मानते हुए जब वो इस बात का इकरार करता है और अपने सच्चे जो है तौबा करता है, अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करता है, उसके बाद सजदा रेज होके जब अल्लाह पाक से वो कामिल दुआ मांगता है, तो अल्लाह पाक की ज़ात उसको हर चीज़ से बेनियाज फरमा देती है। अल्लाह पाक की ज़ात उसको अपनी पनाह में ले देती है। अल्लाह की ज़ात उसको सारा साल रिज़्क से नवाजती है। अल्लाह वालों, आज मौका है, आज ज़िंदगी मौका दे रही है, फिर सारा साल तो हमें वैसे ही अपनी दुनिया में मगन रहना होता है। आज मेहनत कर लो, आज की मेहनत कल की आसानी का बाइस बनेगी। अगर कोई बंदा आज कुछ भी लेकर बैठेगा, कोई अपनी खास हाजत सुबह मांगता है तो शाम तक उस बंदे की हर हाजत पूरी हो जाती है। शाम को मांगता है तो रातों रात तकदीर बदल जाती है, रातों रात अमीर व कबीर हो जाता है, रातों रात घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हो, रातों रात अपनी तंगदस्ती से जान छुड़ाना चाहते हो, तो 22 रमज़ान मंगल के दिन ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की एक तस्बीह पढ़कर देखिएगा। सिर्फ एक दिन का वजीफा आपकी तकदीर को बदल कर रख देगा। ये एक दिन का वजीफा आपके तमाम मसाइल का खातिमा कर देगा। आप रब्बे करीम से जो भी मांगेंगे, जितना भी मांगेंगे, आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। अल्लाह वालों, माह रमज़ान बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है। देखते ही देखते तीसरा अशरा भी आ चुका है। आखिरी मौका है तीसरे अशरे में मंगल के दिन। तवज्जो कीजिएगा, मंगल के दिन रब्बे करीम तौबा करने वालों को फौरन माफ़ फरमा देता है, कबीरा सगीरा गुनाहों की बख्शिश फरमा देता है। अगर कोई पूरा साल तंगदस्ती में है, पूरा साल गुनाहों में, पूरा साल बदकारी में, पूरा साल बदबख्ती में, पूरा साल गीबतें, बहुतान, चुगलियां, मजाक करना, दूसरों को रुसवा करना, पूरा साल के गुनाहों में अगर वो लिथड़ा हुआ है, अगर वो पूरे साल के गुनाहों में वो है लिथड़ा हुआ है, तो आप लोगों ने इस अमल को एक बार करने से अल्लाह पाक पूरे साल के क्या, पूरी जिंदगी के आपके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को बख्शने पर कुदरत रखता है। अल्लाह वालों, आज सच्चे दिल से इस अमल को करके देखो। आज सच्चे दिल से आपने इस वजीफे को एक बार करना है। आपकी आंख से निकला हुआ आंसू आज जहन्नम की आग को भी बुझा देगा। अल्लाह वालों, अगर अपने आंख के आंसू से पूरी जहन्नम की आग को अपने ऊपर हराम करवाना चाहते हो, तो फिर इस अमल, इस वजीफे को 22 रमज़ानुल मुबारक मंगल के दिन आज कर लेना। इंशाअल्लाह जहन्नम से निजात के अशरे में पूरे साल के गुनाहों की तौबा करने वाले की फौरन तौबा कबूल भी हो जाएगी। मेरा रब तो इतना रहमान है, इतना रहीम है कि एक बंदा पूरा साल गुनाह करता है, पूरा साल गलतियां करता है, कोताहियां करता है, अल्लाह और अल्लाह के हबीब को नाराज करता है, और जब रमज़ान के महीने में तीसरे अशरे में जहन्नम से निजात के अशरे में सच्ची तौबा करता है, तो रब की ज़ात पूरे साल के गुनाहों को 1 मिनट में माफ़ फरमा देती है। रब के करीम अपने प्यारे हबीब की उम्मत से इतनी मोहब्बत फरमाती है कि रमज़ान का महीना हमारे लिए तोहफा है। रमज़ान का महीना पूरी उम्मत के लिए ख़जाने लूटने का मौका है। अगर कोई बंदा पूरा साल तंगदस्ती में, लाचारी में, मजबूरी में, बेबसी में गुजार चुका है, बेहद मेहनत व मुशक्क़त के बावजूद भी घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, घर के हालात बेहतर होने का नाम नहीं ले रहे, तो एक बार रमज़ानुल मुबारक में 22 रमज़ानुल मुबारक मंगल के दिन बख्शिश के अशरे में एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह
محمد رسول اللہ کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کے دیکھیے گا، آپ تو کیا آپ کے گھر کا بچہ بھی ارب پتی بن جائے گا۔ عورت اگر اس عمل کو کرنا چاہتی ہے تو وہ اس وظیفے کو جس کا نام لے کر پڑھے گی، 22 رمضان المبارک منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھے گی، رب کی ذات اس بندے کے مقدر کے ستاروں کو چمکا دے گا۔ اگر آپ رب کریم کے کمالات کو، رب کے معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو 22 رمضان المبارک منگل کے دن آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایسا کلمہ ہے جسے پڑھنے سے اس بات کا اقرار ہو جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آج ہمارے مومن ہونے کی بنیاد ہی لا الہ الا اللہ ہے۔ آج اگر دیکھا جائے تو ایک ملک ہے پاکستان، اس کے بننے کی بنیاد بھی لا الہ الا اللہ ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہاں پر نظام ایسا نہیں ہے، لیکن بنیاد تو یہی تھی۔ آج ہماری اس دنیا میں جینے کا مقصد ہی لا الہ الا اللہ ہے۔ اللہ والو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ وہ کلمات ہیں جو عرش الہی کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں۔ رب کریم ان کلمات کو اتنا پسند فرماتے ہیں کہ جب کوئی بھیکاری، فقیر، تنگ دست، لاچار، مجبور رب کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے پکارتا ہے تو غیبی فرشتے مدد لے کر آ جاتے ہیں۔ آپ کی بے بسی، آپ کی لاچاری، آپ کی مجبوریاں 1 منٹ کے اندر ختم ہو جائیں گی۔ آج 22 رمضان منگل کے دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ یہ موقع ایک بار ملتا ہے، اگر آج منگل کا دن ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ ابھی موقع ہے، مانگ لیں رب سے خزانے لوٹنے کا۔ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، رب کی ذات فوراً عطا فرمائے گی۔ آج رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ رب کی بخشش کا، رب کی رحمت کا دربار لگا ہوا ہے۔ آپ اور میں سارا سال جتنے بھی گناہ کرتے ہیں، انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے، لیکن آج 22 رمضان منگل کے دن یہ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی اکابرین کے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھیے گا۔ یہ وہ طریقہ ہے جن سے رب کو منا لیا جاتا ہے، رب کو راضی کر لیتے ہیں۔ جب کبھی مشکل وقت آتا ہے، جب کبھی پریشانیاں آتی ہیں، جب کبھی راستے بند ہو جاتے ہیں، کوئی امید تک نظر نہیں آتی، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے ان کے دامن کو سمیٹنا، ان کی کامیابیوں کے راستوں کو کھولیں، ان کی پریشانیوں کو ختم فرمایا۔ اگر آپ بھی اپنی پریشانیوں کو ختم کرانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، جاپان سے ہیں، عمان سے ہیں، مسقط سے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 22 رمضان المبارک منگل کا دن آ جائے تو آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ آج تک جس کو بتایا رب کریم نے مالا مال کر دیا، ہر حاجت کو پورا فرما دیا، ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیا۔ اللہ والو، یہ پیروں فقیروں کا وظیفہ ہے، یہ اللہ کے نیک بندوں، اللہ کے دوستوں کا وظیفہ ہے۔ آج اگر کوئی قرض دار ہے تو یہ نہ سوچے کہ کروڑوں کا قرض کیسے اترے گا، کروڑوں کا قرض بھی فوراً اتر جائے گا، راستے بن جائیں گے، بگڑے کام سنور جائیں گے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے، صاحب اولاد کے لیے پڑھ لے، نرینہ اولاد مانگ لے تو نرینہ اولاد بھی مل جائے گی۔ اگر کوئی بے اولاد ہے، نیا گھر چاہتا ہے اور وہ کرائے کے گھر پر رہتا ہے، وہ دولت شہرت بھی چاہتا ہے، انشاءاللہ اس عمل کو کرنے سے آپ کی یہ تمام معاملات میں اللہ پاک کی طرف سے قبولیت ضرور ہو جائے گی۔ رب کریم سے آج مانگ لینا، آج آپ کی مانگی گئی حاجت پوری ہو جائے گی۔ رب کریم آپ کو خیر قصیر سے نوازیں گے، خیر رحیم سے نوازیں گے، رحمتوں سے نوازیں گے، برکتوں والا رزق عطا کریں گے۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال
آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ 22 رمضان المبارک منگل کا پورا دن پوری رات موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، آپ وظیفے کا عمل کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ بہت خاص ہے۔ اگر آپ کی ویڈیو اسکپ کرنے سے وظیفے کی کوئی خاص بات یا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اس سے پہلے 22 رمضان منگل کے دن کی خصوصی دعا کروں گا۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بن جائے، ہم سب کی ہر حاجت کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ آئیں اللہ کے حضور دعا کر لیتے ہیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ آج ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے مولا۔ بخشش کا مہینہ ہے، جہنم سے نجات کا عشرہ ہے میرے مولا۔ رمضان المبارک میں منگل کے دن آج تیری مانگے گئی جو بھی لوگ حاجت کر کے بیٹھیں گے اس عمل کو پڑھیں گے میرے مولا، سب کی تمام جائز حاجاتوں میں ان کی مدد فرما دے، ان کی دل کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرما دے میرے مولا، ان کے جائز مقصدوں میں ان کو کامیابی اور کامرانی نصیب فرما میرے مولا۔ اگر کوئی بے اولاد ہے اللہ میرے مولا اس کو صاحب اولاد کر دے میرے مولا۔ اگر کوئی تنگ دست ہے اور وہ پریشان حال ہے میرے مولا اس پر خصوصی رحم و کرم فرما، نظر کرم فرما میرے مولا۔ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے میرے مولا۔ سلامتی والا رزق عطا فرما۔ جو مائیں پریشان ہیں، جن کے بیٹے نشیوں کے عادی ہیں میرے مولا ان کی نشوں سے جان چھڑا دے میرے مولا۔ جو بچے اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، اپنے والدین کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں میرے مولا ان کو ہدایت عطا فرما۔ اگر ان کے حصے میں ہدایت نہیں تو میرے مولا ان کو عبرت کا نشان بنا دے میرے مولا۔ جو لوگ بھی اپنے ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں میرے مولا ان سب کو نیک ہدایت عطا فرما دے میرے مولا۔ فلسطین کے مسلمانوں کی تو غیب سے مدد فرما، غزہ کے مسلمانوں کی تو غیب سے مدد فرما میرے مولا۔ سلمان اظہری صاحب کی تو غیب سے مدد فرما دے میرے مولا، مدد جاری فرما دے۔ آج جہنم کی آگ سے نجات کا یہ عشرہ چل رہا ہے میرے مولا۔ جو مانگا عطا فرما، نہ مانگے پا گئے تو مد مانگے عطا فرما میرے مولا۔ لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی توفیق عطا فرما اور لیلۃ القدر میں بھی ہمیں خوب عبادت کرنے سے ہمیں مشرف فرما دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر ایک بار درود پاک پڑھ لینا ہے، حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ یہ 22 رمضان المبارک منگل کا خاص عمل ہے، یہ بزرگوں کے بتائے ہوئے مسترد اور مجرب اعمال ہیں جن میں چھوٹی سی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس لیے جیسے وظیفہ بتا رہا ہوں، جو طریقہ، جو ترتیب، جو تعداد بتاؤں گا آپ نے ایسے ہی پڑھنا ہے۔ اگر آپ ایک دن کے وظیفے سے 900 کروڑ بھی مانگو گے تو مل جائیں گے۔ اگر آپ کسی ناممکن حاجت کے لیے بھی بیٹھیں گے تو وہ ممکن حاجات بھی ناممکن حاجت بھی ممکن ہو جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا۔ اب آپ نے درود پاک پڑھ لیا، فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اللہ والو، آپ میں سے ہر کسی کا مقصد الگ ہے۔ آج وظیفہ پڑھنے سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ آپ میں سے جس کو رزق چاہیے وہ رزق کی نیت کر لے۔ آپ میں سے جو کوئی بے روزگار ہے روزگار کے لیے پڑھ لے۔ جو کوئی بے اولاد ہے، کئی سالوں سے اولاد نہیں ہو رہی اور اولاد کے لیے پڑھ لے۔ اللہ پاک
آپ کی ہر مشکل میں آسانی فرمائے گا۔ آج کوئی تنگ دست ہے، بھکاری ہے، فقیر ہے، آپ لوگوں کی جو بھی حاجات ہیں، جو بھی آپ کے مسائل ہیں، ان سب کے انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، یوں محسوس کیجئے گا کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھ کر آپ لوگوں نے جو ہے وظیفے کا آغاز کرا، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھا، پھر آپ لوگوں نے تعوذ اور تسمیہ پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور آپ لوگوں نے اب پہلے نمبر پر جو عمل، جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ اللہ رب العالمین کے دو نام ہیں، یہ میرے رب کی دو صفات ہیں، یا حافظو یا سلامو کا وظیفہ ہے۔ اللہ والو، آج کا دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتا، نظر بد اور حسد سے مارتا ہے۔ آج لوگوں کے چلتے کاروبار بند ہو رہے ہیں، جادو جنات کی وجہ سے آج جوان بیٹوں کے رشتے نہیں ہو رہے، رشتوں میں بندشیں ہو گئی ہیں۔ آج یا حافظو یا سلامو کو بتائے گئے طریقے سے صرف 11 بار پڑھیے گا، انشاءاللہ آپ کی کامیابی بھی آپ کے ہر مقصد میں حفاظتی یقینی ہو جائے گی۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے کامیابی مل جائے، چند دن میں، چند ہفتوں میں کامیابی مل جائے۔ کامیابی کا کوئی فائدہ تب ہوتا ہے جب وہ کامیابی برقرار رہے۔ تو آپ لوگ جب اس عمل کو پڑھیں گے، اس عمل کو کرنے سے اللہ رب العالمین کامیابی بھی عطا فرمائے گا اور آپ کی حفاظت بھی فرمائے گا اور اس کامیابی کو برقرار بھی فرمائے گا۔ اللہ والو، اگر آپ ہمیشہ کی کامیابی چاہتے ہیں، اگر آپ ہمیشہ کے لیے جادو جنات اور نظر بد سے حفاظت چاہتے ہیں، بند کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی چاہتے ہیں، اپنی اولاد کو، اپنی دکان کو، اپنے دفتر کو، کاروبار کو رب کی حفاظت میں دینا چاہتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے دینا چاہتے ہیں، تو آج 22 رمضان المبارک منگل کے دن یا حافظو یا سلامو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا۔ یا حافظو کا مطلب کیا ہے؟ حفاظت کرنے والے، اور یا سلامو کا مطلب کیا ہے؟ سلامتی بھیجنے والے۔ یعنی کہ یا حافظو یا سلامو کو ملا کر پڑھنے سے ہمیشہ کی حفاظت، ہمیشہ کی کامیابیاں، ہمیشہ کی خوشیاں آپ کا مقدر ہو جائیں گی۔ آپ نے یا حافظو یا سلامو کو 11 بار پڑھنا ہے۔ یا حافظو یا سلامو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حافظو یا سلامو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حافظو یا سلامو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حافظو یا سلامو یا حافظو یا سلامو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار کا مطلب ہے کہ نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ آپ نے توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ یا حافظو یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ آپ اپنی اولاد کے لیے، اپنی دکان کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، جوان بیٹیوں کے رشتوں کے لیے اور آپ کی دنیا جہان کے جو بھی نیک مقاصد ہیں، ان میں کامیابی کے لیے، ان میں سلامتی کے لیے آپ لوگ یا حافظو یا سلامو کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 11 بار یا حافظو یا سلامو پڑھنے کی دیر ہے، آپ کے تمام مقاصد رب کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ اگر رب کی حفاظت میں آ جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ یہ 22 رمضان منگل کے دن کا خاص عمل ہے، اس موقع کو ضائع نہیں کرنا۔ یہ منگل سال میں 1 بار آتا ہے، منگل بہت سے آئیں گے، لیکن 22 رمضان کا یہ تیسرے عشرے میں یہ پہلا منگل سال میں 1 بار آتا ہے۔ آپ نے اس منگل کی قدر کرنی ہے۔ یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج 22 رمضان منگل کے دن یا حافظو یا سلامو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ اب یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بے روزگار ہیں، جن کے گھر میں فاقے ہیں، ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ وہ دکھیاری بہنیں جن کے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، گھر کے لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے، گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ نہیں ہوتا، آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے آپ کے گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا، مسائل کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، رکاوٹوں کا، بندشوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔
صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ وہ کلمہ طیبہ ہے۔ اگر آپ لوگ اپنے ایمان کو تر و تازہ کرنا چاہتے ہیں تو ایک بار پڑھ لیں۔ اللہ والوں، اگر دنیا جہان کے تمام جتنے بھی اوراد و وظائف ہیں ان سب کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور ان پلڑوں میں ساتوں زمین اور ساتوں آسمانوں کو بھی رکھ دیا جائے، اور ان کے درمیان جتنی بھی خیر ہے ان سب کو بھی رکھ دیا جائے، اور ایک پلڑے میں صرف ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی رکھ دی جائے، تو وہ ان سارے اعمال، ان ساری برکتوں پر بھاری ہوگی۔ آپ خود سوچیں کہ جب دار اسلام میں داخل ہونا ہے تو گیٹ پاس جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھتے ہیں، ایک کافر ساری زندگی بتوں کی عبادت کر رہا ہے، ساری زندگی اللہ پاک کا باغی ہے، اور جب وہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اللہ پاک کی طرف سے اس کو انعام کیا ملتا ہے؟ وہ ایک نئی زندگی کی شروعات کر سکتا ہے، ایک ایسی زندگی کہ گویا وہ ابھی پیدا ہوا ہے، نہ اس کی نمازوں کو پوچھا جا رہا ہے، نہ اس نے کہاں وقت گزارا، بچپن جوانی کہاں گزاری، نہیں پوچھا جا رہا۔ اب کلمہ پڑھ لیا، اب تیری ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ لوگ پریشانیوں میں 2023 گزارا، ابھی تک 2024 آپ لوگ گزار رہے ہیں، اور پھر آپ لوگوں کو اللہ پاک کی طرف سے یہ ویڈیو ملتی ہے، توفیق ملتی ہے کہ آؤ 22 رمضان یہ اپریل کے دن آپ لوگوں نے اس عمل کو کر لو، اس اپریل کے مہینے میں 2 تاریخ کو اس عمل کو کر لو، اللہ والوں آپ کی مقدروں کی معراج ہو جائے گی۔ یہ عمل کوئی ایسا عمل نہیں، یہ کوئی اپنی طرف سے بنایا ہوا عمل نہیں ہے، یہ بناوٹی عمل نہیں ہے، یہ اکابرین کے بتلائے ہوئے اعمال ہیں۔ جب آپ لوگ ان کو پڑھیں گے، جب میری ویڈیو کو شروعات سے لے کے اینڈ تک سنیں گے، تبھی تو سمجھ میں آئے گا کہ وظیفہ ہے کیا، وظیفے کی حقانیت کیا ہے، وظیفے کی اصطلاحات کیا ہے، وظیفہ پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے، وظیفے کی افضلیت کیا ہے۔ آپ کو سمجھ میں ہی تب آئے گی جب آپ لوگ ویڈیو بغیر اسکپ کرے دیکھیں گے۔ آپ لوگ ویڈیو کاٹ کاٹ کے دیکھتے ہیں، خاص بات آپ سے چھوٹ جاتی ہے، پھر آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں کہتے ہیں کہ وظیفوں کے اثر نہیں ہو رہے۔ خدا کا خوف کرو کہ اللہ کا نام پڑھو، قرآن پاک پڑھو، فائدہ نہیں ہو کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا پھر ایمان کس کام کا کہ ہم لوگ اگر قرآن پاک کی آیت پڑھیں، ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، اور اس کی حالت میں ہم لوگ پھر روزہ کیا نام ہے ذکر و اذکار کریں، وظیفہ کریں، اور ان کا فائدہ نہیں ہوا؟ اللہ اکبر، یہ بہت خطرناک بات ہے اللہ والوں۔ تو لہذا تھوڑی احتیاط سے بات کیا کریں۔ اب آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک پوری تسبیح پڑھ لی، اور پھر اس کے بعد اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کون سا عمل پڑھنا ہے؟ یہ تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ بھی بڑا مستجاب الدعوات بنانے والا عمل ہے۔ آپ لوگ مستجاب الدعوات اگر بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگوں نے اس کو پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے یہ 2 نام ہیں، لیکن ان کو پڑھنے کی ایک طریقہ کار ہے، ایک خاص ترتیب ہے جو کہ احادیث مبارکہ میں بھی ملتی ہے۔ نبی پاک کا بتایا ہوا وظیفہ ہے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، یہ آپ لوگوں نے پورا پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، یہ آپ لوگوں نے صرف اور صرف ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 11 بار یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث پڑھ لیں، اس کے بعد چوتھے نمبر پر اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ آپ نے اس مناسبت سے پڑھنا ہے کہ اگر آپ کو لیلۃ القدر کی رات نصیب ہو گئی ہے تو یقین کریں مقدروں کی معراج ہو جانی ہے، کیونکہ آخری عشرے میں ڈھونڈنے کا حکم ہے، طاق راتوں میں بھی ڈھونڈنے کا حکم ہے۔ آج طاق رات تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر اللہ رب العالمین نے آج کی رات میں رکھ دی، کیونکہ اللہ تو بے نیاز ہے نا، اللہ پاک نے کہا، نبی پاک نے بتایا کہ خاص طور پہ اس رات میں ہو سکتی ہے، یہ نہیں کہا کہ ان راتوں میں ہی ملے گی، اس کے علاوہ نہیں ملے گی، ہو سکتی ہے باقی راتوں میں بھی۔ اسی لیے اکابرین فرماتے ہیں کہ صرف 10 بار سورۃ القدر لازمی پڑھ لیں، تو آپ نے چوتھے نمبر پہ سورۃ القدر کو 10 بار پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے کن فیکون کے 2 نوافل پڑھنے ہیں۔ اللہ والوں، یہ 2 نوافل بہت ضروری ہیں، یہ اس پورے وظیفے کی بنیاد ہے۔ اگر آپ لوگ یہ 2 نوافل نہیں پڑھتے تو پھر یہ عمل آپ کے لیے بیکار ہو جائے گا۔ اس کا ثواب تو آپ کو ملے گا، لیکن اس عمل کا جو مقصد ہے اس کی معراج تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے کن فیکون کا
یہ عمل کس طریقے سے کرنا ہے جس کو کرنے سے صحابہ کرام منٹوں میں اپنی حاجات پوری کروا لیتے تھے۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے یہ نیت کرنی ہے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل کن فیکون کی، اور آپ کی جو بھی جائز حاجت ہے اس کا ذکر کریں گے واسطے اللہ تعالیٰ کے منبر کعبۃ اللہ شریف کی طرف۔ یا پھر اگر آپ لوگ بے روزگار ہیں، آپ لوگ کہتے ہیں کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز نفل کی کن فیکون کی، بے اولادی سے نجات کے لیے، اولاد نرینہ کے لیے، یا پھر نیک حاجت، یا اپنے ذاتی گھر کے لیے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، اس کو آپ لوگوں نے ذہن میں رکھتے ہوئے، آپ نے اپنی زبان سے اقرار کرتے ہوئے نیت کر کے واسطے اللہ تعالیٰ کی منبر کعبۃ اللہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ثنا پڑھی جائے گی، پہلے سبحانک اللہم یہ آپ نے پوری سند جو پڑھنی ہے وہ آپ لوگ ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد پھر آپ لوگ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، پھر آپ لوگ سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ القدر کو پڑھیں گے۔ سورۃ القدر پڑھی جائے گی، ایک ہی بار پڑھی جائے گی۔ پھر جو آپ لوگ تسبیح پڑھتے ہیں رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم، اس کو 7 بار پڑھا جائے گا، اور جو آپ لوگ سجدے میں سبحان ربی الاعلی پڑھتے ہیں اس کو بھی 7 بار پڑھا جائے گا۔ دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد جو سورت ملائیں گے وہ سورۃ الاخلاص ہوگی، 3 بار پڑھی جائے گی۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے 2 کر کے 4 نوافل پڑھنے ہیں، اور اسی طریقے سے پڑھے جائیں گے۔ اس کے بعد دوبارہ درود پاک پڑھ لیجئے گا، پھر ہاتھ اٹھا کے آپ لوگ جو دعا کریں گے، جو آپ کی حاجت ہے، کوشش کریں سجدہ ریز ہو کے آپ لوگ دعا مانگیں، کیونکہ سجدے کی حالت میں ہر بندہ اللہ رب العالمین کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ سجدہ کریں اور اپنے ہاتھوں کو سیدھے رکھنے کی بجائے الٹا رکھیں اور دعا کریں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کے لیے بے شمار کی آسانیاں فرمائے گا۔ اور پھر آپ لوگ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، فلسطین کے مسلمانوں کو بھی یاد رکھیے گا، غازہ کے مسلمانوں کو بھی یاد رکھیے گا، انشاءاللہ ہر حاجت آپ کی پوری ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک ہم سب کے لیے بے شمار کے اسباب نیک اسباب بنائے، اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں عطا فرمائے، ہمارے ماں باپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، ہمارے گھر کو ہمیشہ امن اور سکون کا اور سلامتی کا گہوارہ بنائے۔ اللہ پاک ہمیں ہر محاذ پر کامیابی اور کامرانی سے نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔